کہ 150 کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہیں. خیر باتیں بہت ہیں لیکن مختصر بتاؤں. عبید اللہ بن زیاد حضرت عمر بن سعد کو 4000 لشکر کے ساتھ بھیجے ہیں. حضرت عمر بن سعد یہ سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت عمر جب حضرت حسین کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فوراً آگے بڑھتے ہیں, لشکر کو کہتے ہیں تم یہیں رکو, مجھے حسین سے کچھ بات کرنی ہے. حضرت عمر بن سعد آگے بڑھتے ہیں, حضرت حسین سے سلام معانقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میرے نبی کی اولاد ہیں, آپ علی کے بیٹے ہیں. یقیناً میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خلیفہ کے لائق آپ ہی ہیں, خلافت آپ ہی کو جچتی ہے, آپ ہی کو سبرتی ہے, آپ کے علاوہ کوئی خلیفہ بننے کے لائق نہیں. لیکن حسین میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں, یہ آپ کو نہیں سمجھیں گے. بہتر یہی ہے کہ آپ صلح کر لیں. حضرت حسین کہتے ہیں کہ عمر بن سعد میری 3 شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے واپس بھیجو, میں دوبارہ مکے سے آیا ہوں مکے چلا جاؤں گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو, میرے راستے کو ہموار کر دو, میں جاؤں گا اور کفار و مشرکین کے ساتھ لڑ کر جاؤں گا, لیکن تم سے میں قتل و قتال نہیں کروں گا, اس لیے تم بھی مسلمان. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو, میں یزید کے ہاتھ ان سے بات صلح کر کے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. عمر بن سعد بڑی خوشی آتے ہیں اور کہتے ہیں یہی تو ہم چاہ رہے تھے. بلاول عبید اللہ بن زیاد سے حضرت عمر بن سعد کہتے ہیں کہ وہ 3 شرط پیش کیے ہیں. عبید اللہ بن زیاد کہتے ہیں نہیں, وہ یزید سے اسی وقت ملاقات کریں گے جب وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے. میری مائیں اور بہنیں اب سننے کی بات ہے, حضرت حسین کون ہے اور عبید اللہ بن زیاد کون ہے. عبید اللہ بن زیاد وہ نماز چھوڑنے والا, تارک الصلاۃ, فاسق و فاجر, شراب پینے والا, وہ نشے انسان جس کے اندر اسلام کا کم نہیں, جس کے اندر اسلام کی عادت و خصلت نہیں, وہ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر بنا ہے. میری مائیں اور بہنیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب گورنر یا وقت کا حاکم جب فاسق و فاجر بن جائے اور تمہاری شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو, جب تمہارے آقا کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو, جب تمہارے اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہو, جب تمہارے اسلام کے ایک عقائد نظریے کے ساتھ کھلواڑ ہو, تو وہی سبق یاد کرو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو سبق دیا ہے. وہ سبق کیا ہے؟ جب عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں پر بیعت کی بات آتی ہے, حضرت حسین کو یہ خبر پہنچتی ہے. حسین کہتے ہیں خدا کی قسم جیتے جی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حسین محمد کا نواسا, ایک نمازی, حاجی و غازی, علی کا بیٹا, شیر خدا کا بیٹا, جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا ہو سیدہ شباب اہل جنہ کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین ہوں گے. اور میرے نوجوانوں, اور ہندوستان کے نوجوانوں, اس تاریخ کو یاد رکھو, کون ہے حسین؟ حسین وہ ہے جو تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ کتنے ہی سالی بادشاہ نہ آ جائے, تمہاری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا نہ آ جائے. سنو, اگر وہ لاہو لشکر میں بھاری طاقت ہو, ان کے پاس لشکر کی تعداد ہو, ان کے ہاتھ میں بندوق ہو, ان کے پاس بڑی فوج ہو, بڑی تعداد ہو, اور تمہاری تعداد کم ہو, اگر وہ فاسق و فاجر ہے تمہاری شریعت کے ساتھ, اگر وہ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے, اور جوانوں حضرت حسین کا پیغام سنو. حضرت حسین کہتے ہیں کہ ہاں زندگی اگر رہے گی تو عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں پر کبھی بیعت نہیں ہو سکتی. ہاں جامِ شہادت نوش کر سکتا ہوں, اپنے گردن کو, اپنے سر کو تن سے جدا کر سکتا ہوں, لیکن عبید اللہ بن زیاد کو کبھی قبول نہیں